السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 30 آپ کے پیش خدمت ہے۔ مزدوروں نے ہمیں دور سے دیکھ لیا تھا جب ہم ٹارچ کی روشنی پھینکتے وادی میں اتر رہے تھے۔ ایک آدمی لالٹین اٹھائے ہماری طرف بڑھا اور بولا، کون ہے؟ میں نے آسامی زبان میں جواب دیا، ہم مسافر ہیں، رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والا ایک ادھیڑ عمر کا آسامی تھا۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں میرا اور میں نے اس کا جائزہ لیا۔ میرے اوور کوٹ کا حلیہ گرد سفر سے بگڑ چکا تھا، پھر بھی اس نے میری تہذیب اور شائستگی کی گواہی دی۔ آسامی نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو بابو؟ میں نے کہا، کانگٹو سے آئے ہیں، روپا جانا ہے۔ وہ بولا، ان پہاڑی راستوں سے شاید ہی کسی نے کانگٹو کا سفر کیا ہو، لگتا ہے رستہ بھٹک گئے ہو اور بڑے جوکھوں سے گزرے ہو۔ اس کے چہرے پہ ہمدردی کے آثار نظر آئے کیونکہ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ اس نے ہمارا سواگت کیا اور ہمیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہاں 3-4 کمرے تھے۔ پتہ چلا جنگل کے ٹھیکے کا دفتر بھی تھا اور رہائش کا بھی۔ اس کا ٹھیکیدار اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہتا تھا، جس کے ساتھ 2-3 مزدور بھی تھے۔ ہمیں ایک کمرے میں بٹھا کر لیمپ روشن کیا، پھر 14-15 سال کا ایک لڑکا 3 کمبل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے منیم خود بھی تھا۔ وہ کایا پنتھا کی ہیئت قضائی پہ حیران تھا۔ میں نے مختصراً بتایا کہ کانگٹو کے ایک قبیلے نے اسے اپنا قیدی بنا لیا تھا، میں چھڑا کے لایا ہوں۔ یہ دکھ بھری قید کا ذکر سن کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکا کھانا لے آیا۔ جلپنا اور میں نے کئی دن کے بعد اور کایا پنتھا نے کئی سال کے بعد سبزی، ترکاری اور چپاتی کھا کر دیکھی۔ کھانا کھانے کے بعد ایسی گہری نیند سوئے کہ دن چڑھے آنکھ کھلی۔ اگلی صبح منیم یہ پوچھنے آیا، ہمیں رات کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اور ہم ناشتہ کس وقت کریں گے؟ میں نے اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، منیم جی، پہلے یہ بتاؤ، یہاں حجامت کا سامان مل جائے گا؟ وہ میرا بڑا ہوا شیو دیکھ کر مسکرایا، پھر اسی کمرے سے ایک چھوٹا سا چوبی ڈبہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کینچی، استرا، برش، صابن، آئینہ، ہر شے تھی۔ حجامت کا سامان دراصل میں نے کایا پنتھا کے لیے مانگا تھا، جس کی داڑھی، مونچھوں اور سر کے بال سادھوؤں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ شہری دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ضروری تھا کہ اس کا حلیہ ٹھیک کیا جائے۔ 15-20 منٹ میں وہ دوبارہ حکامتی کا زمیندار کایا پنتھا بن گیا۔ باپ کو اصلی روپ میں دیکھ کر جلپنا اس سے لپٹ گئی۔ اب وہ 45 سال کا ایک خوش شکل آدمی دکھائی دیتا تھا۔ کایا کے بعد میں نے اپنا حلیہ بھی درست کیا۔ منیم نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ کایا کے لیے ایک کرتا پاجامہ اور ایک پرانا جوتا بھی مہیا کر دیا۔ رخصت ہونے لگے تو میں نے اس کے ہاتھ پر 20 روپے رکھے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا، پہاڑی جنگل سے ایک راستہ سیدھا روپا کو جاتا ہے۔ راستے میں دور ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سے سواری کے لیے گھوڑے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے بڑے اتفاق سے ہمیں رخصت کیا۔ 2 میل کا سفر کرنے کے بعد ہم بستی میں داخل ہوئے تو گھوڑے مل گئے۔ دوپہر کے قریب ہم روپا پہنچے۔ وہاں سے لاری پکڑی اور باٹی پارا کی طرف روانہ ہوئے۔ سہ پہر کو ہم باٹی پارا پہنچے۔ میرا دل چاہتا تھا حویلی میں جاؤں اور ایک نظر سندر متی کو دیکھ لوں، مگر لاری اڈے سے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ جلپنا اور کایا پنتھا کی ہمراہی میں سندر متی سے ملنا مناسب نہ تھا۔ پوسٹ آفس سے اسے ایک کارڈ پوسٹ کر دیا جس پر لکھا، پیاری سندر متی، میری چنتا نہ کرنا، میں گم نہیں ہوا۔ ساؤگاری سے جو آدرش لے کر نکلا تھا اسے پورا کر کے بہت جلد تمہارے پاس پہنچوں گا۔ یہ اطلاع صرف تمہارے لیے ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آ کر بتاؤں گا کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ کیا بیتی، تمہارا کیشپ۔ باٹی پارا کے اسٹیشن سے ہم گاڑی میں سوار ہوئے۔ ریل کا سفر بڑے مزے میں کٹا۔ رات سوتے جاگتے اونگتے ہوئے گزری۔ دوسرے دن صبح کے سمے ریل گاڑی چٹاگانگ کے اسٹیشن پہنچی۔ یہاں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے بینک سے روپے نکال کر سیٹھ لکشمی نارائن کی دکان سے جلپنا کے لیے جڑاؤ جھمکے خریدے۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو اسے بھیٹ کیا۔ اس نے میرے اصرار پر جھمکے پہن لیے۔ اس طرح میں بھگوان کی نرتکی کو اپنی دنیا میں واپس لے آیا۔
بازار سے ایک نئی ساڑی لے کر اسے پہنا دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ کسی مندر کی پجارن اور نرتکی نہیں ہے۔ کایا پنتھا یہ سب کچھ چشم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے، اپنے لیے، ماں کے لیے بھی کچھ کپڑے خریدے اور پھر بندرگاہ کا رخ کیا۔ جب لانچ دریائے کرنافلی کی لہروں پر رنگامتی کی طرف روانہ ہوئی تو ان دونوں کے جیون کا المناک ماضی پیچھے رہ گیا۔ جب میں کایا پنتھا اور جلپنا کو لے کر گھر کے دروازے پر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ دستک کی نوبت نہیں آئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں باپ بیٹی کے آگے اندر داخل ہوا اور ماں کو آواز دی۔ وہ میری آواز سنتے ہی رسوئی سے نکلی، مجھ سے لپٹ گئی۔ کیشب بیٹے، میں نے رات ہی سپنا دیکھا تھا، تو بھاگا بھاگا میری طرف آ رہا ہے۔ میں حیران تھی، نہ جانے یہ کیسا سپنا ہے۔ دیکھ لے ماں، تیرا سپنا پورا ہو گیا۔ اس نے ابھی تک توجہ نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے کون ہے۔ جوں ہی اس کی نظر جلپنا پر پڑی، ساکت کھڑی رہ گئی۔ جلپنا ہو بہو اپنی ماں چندر بالا کی کاپی تھی۔ وہ لپک کے آگے بڑھی، اپنی بچھڑی آتما کو بڑی بے قراری کے ساتھ گلے لگایا اور سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ جلپنا کو بھی اس کے روپ میں اپنی ماں کی جھلک نظر آئی۔ اس بیچاری نے تو ماں کی ممتا دیکھی تھی، نہ موسی کا پیار۔ اب جو ایک روتی عورت نے اسے گلے سے لگایا تو خود بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ماں رو بھی رہی تھی، بار بار جلپنا کا منہ بھی چوم رہی تھی، اپنی ممتا کا اظہار بھی کر رہی تھی کہ تیرے روپ میں مجھے چندر بالا مل گئی، وہ مجھ سے روٹھ گئی تھی، مگر میں تجھے کبھی روٹنے نہیں دوں گی، تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے بھیگی آواز میں کہا، جلپنا اب کہیں نہیں جائے گی، مگر کیا تو کایا پنتھا سے نہیں ملے گی؟ کایا پنتھا کا نام سن کر وہ چونکی۔ کیشب، تو نے تو کہا تھا کہ کایا… وہ خبر غلط تھی ماں، کایا موسا مرے نہیں تھے، زندہ ہیں، اور جلپنا کے ساتھ میں انہیں بھی لے آیا ہوں، یہ دیکھ۔ کایا نے فوراً آگے بڑھ کر ماں کے چرن چھو لیے اور گلو گیر آواز میں بولے، کسم جی، میں تمہارا دوشی ہوں۔ چندر بالا کو زبردستی تم سے چھین کر برما لے گیا، مجھے شمع کر دو۔ آج کیشب اس کی آخری نشانی کو تمہارے پاس لے آیا ہے، اب جلپنا تمہارے ہی چرنوں میں رہے گی۔ ماں نے کایا کو اٹھایا، ارے کایا، آج تو میرا من دھل گیا رے، میری مایا مجھے مل گئی۔ اس نے پھر جلپنا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور بولی، بس اب تم برما چھوڑ کر یہیں آ جاؤ۔ مگر میں نے کہا، ماں، تو اپنی آتما کو اپنے پاس رکھ، مگر کایا موسا برما نہیں چھوڑ سکتے، یہ کل ہی میرے ساتھ حکامتی جائیں گے۔ اس بات پر کایا پنتھا اور جلپنا نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کچھ باتیں ضرور ختم ہو گئیں، لیکن کچھ ابھی باقی ہیں، ان کا انت حکامتی میں ہوگا، اس لیے ہمارا جلد سے جلد وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ برما جانے کا سن کر ماں اور جلپنا دونوں ہی پریشان ہو گئیں۔ جلپنا کی پریشانی کا کارن یہ تھا کہ اس نے 5 برس کی طویل مدت باپ کی جدائی، اس کے ماتم اور سوگ میں بسر کی، خود بھی حوادث کے دھاروں پر ترنکے کی مانند بہتی رہی، دکھ سکھ سہتی رہی۔ اب ڈرتی تھی، کہیں برما کا سفر کسی نئی مصیبت کا دیوار نہ کھول دے۔ ماں اس لیے پریشان تھی کہ پہلے اس کی بہن چندر بالا برما گئی تو لوٹ کے نہ آئی، اب میں کایا کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کے من میں وسوسے اٹھے۔ لیکن میرے اندر کا تھارو کیشب فیصلہ کر چکا تھا کہ میں سار گلیان کی امانت جلد از جلد حاصل کر لوں تاکہ مقدس مورتی کا اصل بھید پتہ چلے۔ اس کے لیے برما کا سفر لازمی تھا۔ مگر ماں صورت سوال کھڑی پوچھ رہی تھی، کیوں رے؟ جب برما کی مایا تیرے گھر آ گئی تو تجھے برما جانے کی اتنی چنتا کیوں ہے؟ میں نے بات گھما دی، ماں سب کچھ ابھی پوچھ لے گی، پہلے ہمارے بھوجن کی فکر تو کر، بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ وہ ایک دم چوکی، ارے میں تو خوشی کے مارے کھانے کو پوچھنا ہی بھول گئی۔ ماں اور جلپنا رسوئی میں چلی گئیں اور میں کایا پنتھا کو لے کر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ کایا موسا، تم سوچ رہے ہوگے قید سے چھوٹتے ہی برما جانے کی جلدی کیوں کر رہا ہوں؟ بولے، سچ مچ میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو کیا پروہت گنجال اور تھاپا بہادر یہ جان کر دنگ نہ رہ گئے ہوں گے کہ ہم بندی گھر میں سین لگا کر فرار ہو گئے اور اپنے ساتھ جلپنا کو بھی لے بھاگے؟ ہاں کیشب، ان کے سینے پر تو سانپ لوٹ گیا ہوگا، لیکن تھاپا بہادر پہاڑی خانقاہ میں ہے اور پروہت گنجال ساؤگاری میں،
پھر ہم برما کیا لینے جائیں گے؟ تو کیا وہ تمہاری تلاش میں برما کا رخ نہیں کریں گے؟ حکامتی میں تمہیں اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، اپنی زمینوں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے ملنا بھی ضروری ہے جو تمہاری مصیبتوں کا کارن بنے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، وہاں تو کوئی میرا دشمن نہیں، سبھی دوست ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے ماں نے آ کر کہا، کھانا پروس دیا ہے۔ ماں نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ کچھ چیزیں گھر میں تھیں، کچھ بازار سے منگائیں۔ بھات، مچھلی، چپاتی، ترکاری، کھیر، رس گلے، یہ سب چیزیں ہر بنگالی کو بھاتی ہیں، مگر برمی کایا پنتھا برسوں کے بعد ایسا لذیذ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کھانے کے دوران ہی کایا پنتھا کی کہانی چھیڑ دی، جب اسے بتایا کہ کس طرح گنجال نے اسے گرفتار کر کے اس سے ملتے جلتے ایک آدمی کی لاش کو کایا کی جوتی، گھڑی، انگوٹھی اور کپڑے پہنا کر چہرہ بگاڑ کر دریائے چنون کے کنارے پہ پھینکوا دیا۔ لوگوں نے اسے کایا پنتھا کی لاش سمجھ کر جلا دیا، اور جلپنا اس بھرے سنسار میں اناتھ ہو کے رہ گئی۔ یہ سن کر ماں کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ ہائے بھگوان، ایسا اندھیر ہوا۔ پھر جب میں نے کانگٹوں کے پربتوں میں قبائلی بستی، خانقاہ کے بندی گھر اور کال کوٹری کا ذکر سنایا جہاں کایا پنتھا نے 5 برس کی قید کاٹی، تو ماں کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے اسے جلپنا اور اپنی اسیری کا واقعہ سنایا، سرنگ کھودنے اور کال کوٹری سے فرار ہونے کی تفصیل سنائی، اور بتایا کہ تعقب کے خوف سے میں جلپنا کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے پہاڑوں کے خوفناک حاشیوں پر بھاگتا رہا۔ کایا موسا بلا کی سردی میں ننگے پاؤں ٹھوکریں کھاتا ہانپتا کانپتا میرے ساتھ بھاگا۔ ساری رات بھاگنے کے بعد ہم دن کے اجالے میں رتنا گری پہنچے، پھر جنگل میں انات بنڈو کی سمادھی پر بے سدھ ہو کر گر پڑے۔ یہ سب سننے کے بعد ماں جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اسے اب کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کی سدھ، چپ چاپ گم سم بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، دیکھ لے ماں، تیری بچھڑی آتما کو کہاں سے نکال کے لایا ہوں۔ کایا پنتھا بولا، جی، اگر میرے جسم کے روئے روئے کو زبان مل جائے تو بھی میں کیشب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے پروہت گنجال کی قید سے رہائی دلائی، جو جنگل کے درندوں سے زیادہ بے رحم اور ظالم ہے۔ ارے ایسے آدمی کو تو کالے پانی کی سزا ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی ماں کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کالے پانی کی سزا پھانسی یا موت کی سزا سے بری ہوتی ہے، یا پھر اس کے خیال میں کالا پانی کسی آتش فشاں کے دہانے میں ابلتے ہوئے لاوے کا نام ہے جس میں مجرموں کو جلنے مرنے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے اسے بتایا، خلیج بنگال سے بہت دور سمندروں میں انڈیمان کے جزیرے ہیں جہاں انگریز سرکار نے باغیوں کے لیے بڑی مضبوط جیل بنائی۔ کوئی قیدی اس جیل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ساری عمر وہ انہی دیواروں اور سمندر کے کالے پانیوں میں گھرا رہتا تھا۔ عام طور پر حکومت کے باغیوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا، مگر پروہت گنجال ایک ایسے پہاڑی ویرانے میں رہتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہیں۔ پھر تو اسے بھگوان ہی سزا دے گا۔ کھانا ختم ہوا تو میں دروازے کی طرف بڑھا، ماں، تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ذرا صوفی چاچا کو سلام کر لوں۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، بولی، کچھ دن ہوئے وہ تیرا پوچھتے ہوئے آئے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے، میں تجھے بتانا ہی بھول گئی۔ ماں نے جلپنا اور کایا پنتھا کو بتایا کہ ان کا نام صوفی عبدالجبار ہے، ہمارے پڑوسی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ میری طرح چندربالا کو بھی چھوٹی بہن سمجھتے تھے، بڑے نیک اور بھلے مسلمان آدمی ہیں۔ ان کو باتیں کرتا چھوڑ کر میں گھر سے نکلا اور صوفی چاچا کے مکان پر جا کر دستک دی۔ سوچا کل برما کی طرف جا رہا ہوں، ان سے ابھی مل لوں تو بہتر ہے۔ انہوں نے خود دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی بے اختیار گلے سے لپٹ گئے۔ خدا کا شکر ہے تم خیریت سے لوٹ آئے کیشب بیٹے۔ ان کا لہجہ ان کے دل کی بے چینی کا پتہ دے رہا تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں صوفی چاچا۔ پریشان تو تھا، مگر تمہیں دیکھ کر ساری پریشانی دور ہو گئی۔ تو کیا آپ میرے لیے پریشان تھے؟ آدمی اسی کے لیے پریشان ہوتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو، مگر پھر بھی پریشانی کیا تھی؟ آؤ بیٹھو، بتاتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر بیٹھک میں داخل ہوئے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو کہنے لگے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے تمہارے بارے میں ایک عجیب رویا دیکھی جس نے مجھے پریشان سا کر دیا۔ تم نے اپنے دشمنوں کا ذکر کیا تھا نا؟ مجھے لگا ان کا وار چل گیا ہے،
کیونکہ میں نے دیکھا تم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو اور کسی ایسے قید خانے میں ہو جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ تمہیں مایوس، اداس، نڈھال دیکھ کر میں بڑا بے چین ہوا اور آواز دی، یا حیو یا قیوموں کا ورد کرو، اللہ مدد کرے گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سخت پریشان ہوا، نہ جانے یہ کیسی رویا ہے، کیسا خواب ہے۔ اسی پریشانی میں اٹھ کر وضو کیا، پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر کر تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ دن چڑھا تو سیدھا تمہارے گھر پہنچا کہ معلوم کروں تمہاری کوئی چٹھی آئی کہ نہیں، مگر قسم بہن نے بتایا تمہاری کوئی چٹھی نہیں آئی۔ بس میں اسی دن سے تمہارے لیے فکر مند تھا، مگر آج تمہیں دیکھتے ہی میرے سارے وسوسے اور اندیشے ختم ہو گئے۔ میں 1-2 منٹ حیران سا بیٹھا سوچتا رہا کہ صوفی چاچا نے میری قید اور مصیبت کے بارے میں کتنا سچا سپنا دیکھا، جس سے ان کی روحانی شکتی پر میرا وشواس کچھ اور بڑھ گیا۔ میں نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے۔ وہ تڑپ کر بولے، یہ کیا دیوانگی ہے کیشب؟ صوفی چاچا، آپ کا خواب بالکل سچا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سچ مچ گرفتار ہوا اور ایک 40 فٹ گہرے تہہ خانے میں قید تھا، جہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ پھر غیب سے مدد کے سامان پیدا ہو گئے۔ میں نے انہیں کایا پنتھا کی اسیری اور اپنی گرفتاری کا تمام حال سنایا۔ وہ بڑی بے چینی سے سنتے رہے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ میری موسی چندر بالا کایا پنتھا کے ساتھ برما چلی گئی اور جلپنا اسی کی بیٹی ہے۔ جب ان پر یہ حقیقت کھلی تو بڑے مضطرب ہو کر بولے، اب کایا پنتھا اور جلپنا کہاں ہیں؟ انہیں میں اپنے ساتھ رنگا متی لے آیا ہوں۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر پوچھنے لگے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ یہ تو آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، آپ حکم دیں تو انہیں یہی لے آؤں؟ نہیں نہیں، انہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں انہیں لے کر گھر میں آ گیا۔ ماں نے چوکھٹ پر ان کو دیکھا تو سر پہ دھوتی کا پلو ٹھیک کیا، سلام کیا اور انہیں لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اپنے بہنوئی کایا پنتھا اور جلپنا کا تعارف کروایا۔ صوفی چاچا نے جلپنا کو دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گئے، ماشاء اللہ، یہ تو دوسری چندر بالا ہے۔ جلپنا نے جھک کر ان کے چرن چھوئے، میری طرح وہ بھی انہیں پتا سمان سمجھی۔ صوفی چاچا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی، جیتی رہو، سکھی رہو۔ پھر جیب سے چاندی کا 1 روپیہ نکال کر جلپنا کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ پھر صوفی چاچا کایا پنتھا سے مخاطب ہوئے، کیشب سے تمہاری بپتا کا حال سن کر بڑا ہی دکھ ہوا۔ کبھی کبھی خدا بندوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں پورے اترتے ہیں تو ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم دنیا کے لیے مر گئے تھے، مگر اس نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ کایا موسا بولا، بے شک میں موت کی دہلیز سے واپس آیا ہوں۔ یہ سب کیشب کی بدولت ہوا۔ یہی مجھے اس گہری قبر سے نکال کر لایا ہے جہاں موت کے اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب میں نے بھی کایا پنتھا پر ایک انکشاف ضروری سمجھا۔ کایا موسا، اس کال کوٹری میں جہاں ہم قید تھے، جب ہماری رہائی کا غیبی سامان پیدا ہوا تو تم نے حیران ہو کر پوچھا تھا، یہ سامان کہاں سے آ گیا؟ یہ سب صوفی چاچا کی دعاؤں اور انہی کے بتائے ہوئے ایک وظیفے کا نتیجہ تھا۔ یہ میرے گرو ہیں۔ کایا پنتھا نے حیران ہو کر صوفی چاچا کو دیکھا اور ان کے چرنوں میں جھک گیا۔ آپ بھگوان کے سچے رشی اور صوفی ہیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ مجھے کیوں گناہگار کرتے ہو کایا؟ میں تو خدا کا حقیر بندہ ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، اگر قبول ہو جائے تو اس کی بندہ پروری ہے۔ صوفی چاچا، آپ کایا موسا، جلپنا اور میری مصیبتوں کا حال سن چکے ہیں۔ مجرموں سے بدلہ لینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولے، میں کون ہوتا ہوں خیال ظاہر کرنے والا؟ مجرموں کو سزا دینا قانون کا کام ہے۔ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں بھی انسان خدا کے قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اور خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون قصاص ہے، بدلہ۔ یہ میرے سوال کا بڑا ہی مختصر اور صحیح جواب تھا۔ میں نے کہا، صوفی چاچا، تھوڑی سی تفصیل بتائیں، میں وضاحت چاہتا ہوں۔ وہ بولے، خدا کے قانون میں قصاص بدلے کو کہتے ہیں۔ بدلہ لینا آدمی پہ فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک طبعی جذبہ ہے۔ اس جذبے کی تسکین ضروری ہے۔ جبھی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان کاٹنے کا حکم ہے۔ جیسا کسی پر ظلم ہو،
ویسا ہی اس کا بدلہ ٹھہرا۔ اگر ظلم اور جبر کا بدلہ نہ لیا جائے اور ظالموں کو ڈھیل دی جائے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ دوسرے کمزوروں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ خدا انسان پر انسان کی چیرہ دستیوں اور زیادتیوں کو روکنا چاہتا ہے۔ صوفی چاچا کی اس وضاحت سے میرے من میں روشنی کا ایک نیا کیواڑ کھل گیا۔ یوں لگا جیسے انہوں نے میری صحیح رہنمائی کر دی۔ بس صوفی چاچا یہی پوچھنا رہ گیا تھا۔ اب صرف ایک ہی التجا ہے۔ کایا موسیٰ 5 برس کے بعد اپنے دیس جا رہے ہیں جہاں انہیں اپنے گھر بار اور زمینوں کو دیکھنا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی برما جا رہا ہوں۔ جلپنا ماں کے پاس یہیں رہے گی۔ ان دونوں کو آپ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہوں۔ کیشب بیٹے، حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، مگر وہ کسی کو اپنا وسیلہ تو بناتا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ اگر ہاں کہہ دیں گے تو میری چنتا دور ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ سوچ کے جواب دیا، تم ضد کرتے ہو تو ان کا دھیان رکھ لوں گا۔ پھر جلپنا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تو نے بڑے دکھ جھیلے ہیں بیٹی، خدا تجھے اپنی امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب بڑے کمرے میں آ بیٹھے۔ میں نے جلپنا سے پوچھا، تم مانڈلے کے ناچ آشرم میں کس طرح پہنچی؟ اس نے بتایا، جب پتا جی کی ارتھی جلا دی گئی تو چند روز کے بعد ایک آدمی میرا چاچا بن کر آیا اور بہت رویا۔ اس نے بتایا، بیٹی میں تیرا بدنصیب چاچا مایا پنتھا ہوں۔ چھوٹی عمر میں اپنے بھائی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے چلا گیا تھا، وہیں میں نے اپنا جیون بنایا۔ پھر اخبار میں اپنے بھائی کایا پنتھا کے قتل کی خبر پڑی تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب پتہ چلا تم دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو تو اپنا سب کاروبار چھوڑ کر تمہاری خاطر لوٹ کر آیا ہوں۔ جب تک اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لوں گا میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، پتا جی نے تو مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان کا کوئی بھائی بھی تھا۔ وہ بولا، وہ کیوں میرا ذکر کرتے؟ میں گھر چھوڑ کر ان کے دل کو ٹھیس لگا کر گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا اب کبھی نہیں لوٹ کر آؤں گا، اسی لیے انہوں نے غصے کے مارے کبھی میرا نام نہیں لیا ہوگا۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا اور بولا، بیٹی یہ ٹھیک کہتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ مایا پنتھا ہے۔ چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اپنے بھائی کے صدمے سے واپس آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا مجھے اور میرے نکلی چاچا کو تسلی دے کر چلا گیا۔ میں نے اپنی نوکرانی پوئی کو بھیج کر چاند بابا کو بلوایا۔ چاند بابا ہمارا پرانا کسان ہے جس پر پتا جی بڑا بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے آتے ہی میرے نکلی چاچا کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، تم کوئی بھی ہو مگر نہ تو کایا کے بھائی ہو نہ ہی پنتھا کے بیٹے، کیونکہ میرے مالک پنتھا گرام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر جالی چاچا نے ایک فارم نکالا جس پر اس کا نام مایا پنتھا اور اس کے باپ کا نام پنتھا گرام لکھا تھا۔ اس کی رہائش گاہ میں ہمارے ہی گھر کا پتہ لکھا تھا۔ اس نے یہ فارم دکھا کر ہمیں دھمکی دی کہ میں اپنی بھتیجی جلپنا کا وارث ہوں اور اپنے بھائی کی زمینوں کا بھی حقدار ہوں۔ چاند نے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور بولا، تمہارا یہ جعلی کاغذ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بولا، میں کورٹ میں نالش کر کے اپنا حق وصول کر لوں گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد میرے ایک ماما جی آ دھمکے۔ اس نے اپنا نام چندر کانت بتایا، بولا کہ چٹا گانگ سے آیا ہے اور سرخ باشی چندر بالا کا بھائی ہے۔ بہن کے مرنے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر اپنے جیجا کایا پنتھا کے مرنے کی خبر پڑی تو دیکھنے کو من تڑپا۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں، بس تم سے رشتہ ہے اس لیے کھچا چلا آیا۔ مجھے اپنے ننیال کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، صرف اتنا جانتی تھی کہ میری ماں بنگال کی رہنے والی ہے اور چٹا گانگ کے کسی ہسپتال میں نرس تھی۔ چاند بابا کو بھی میری ننیال کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ بولے، ہو سکتا ہے یہ چندر بالا کا بھائی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، پھر بھی آدمی برا نہیں لگتا۔ اس طرح چندر کانت حویلی میں ٹھہر گیا۔ انہی دنوں ایک سادھو مہاراج آئے اور کہنے لگے، کایا پنتھا کے پاس سونے کی ایک پرانی ڈبیا تھی جس پر پالی زبان میں کچھ شبد کندہ ہیں۔ میں وہ ڈبیا لینے آیا ہوں، اگر تم دے دو تو کایا کی آتما کو شانتی ملے گی۔ چندر کانت جو میرے ماما کا روپ دھار چکا تھا، کیا تم اس ڈبیا کی قیمت چکاؤ گے؟ وہ بولا، ہاں
بازار میں جو بھاؤ لگے اس سے دگنا دے دوں گا۔ چندر کانت مجھ سے بولا، بیٹی یہ سودا برا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے جیجا جی نے وہ ڈبیا کہاں رکھی تھی؟ نہیں، نہ میں نے وہ ڈبیا دیکھی، نہ پتا جی نے کبھی مجھ سے ذکر کیا۔ بیٹی تمہیں یہ تو معلوم ہوگا وہ اپنی خاص چیزیں کہاں رکھتے تھے؟ ماما مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ خیر ڈبیا گھر میں ہی ہوگی، ڈھونڈ لو۔ سادھو مہاراج کی اچھا پوری ہو جائے گی اور رقم بھی دگنی ملے گی، اور پھر جیجا جی کی آتما کو شانتی بھی ملے گی۔ اس ڈبیا کو ڈھونڈنے کی فکر مجھ سے بھی زیادہ میرے ماما چندر کانت کو تھی۔ اس نے ہر صندوق، ہر پیٹی، ہر الماری میں ڈھونڈا، مگر ڈبیا کہیں نہیں ملی۔ کچھ دن کے بعد وہ سادھو دوبارہ آیا اور بولا، میری جوتش ودیا کہتی ہے اگر ڈبیا نہ ملی تو اس کنیا کا بیاہ نہیں ہوگا، یہ سدا کنواری رہے گی۔ چندر کانت تڑپ کر بولا، مہاراج لڑکی کو شراب تو نہ دو۔ بولا، یہ شراب نہیں، آکاش کایا ہے۔ اگر اپنی بھانجی کا جیون سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو ڈبیا ڈھونڈو اور مجھے بڑے مندر میں خبر کر دو۔ اسی ہفتے میرے جالی چاچا مایا پنتھا نے میرے خلاف نالش کر دی، جائیداد کے بٹوارے کا جھگڑا اٹھایا۔ مجھے کچہری میں حاضری کا سمن ملا۔ میں بہت گھبرائی، مگر چندر کانت ماما نے تسلی دی کہ میں اس مایا پنتھا سے کورٹ میں نمٹ لوں گا۔ ایک دن جالی چاچا نے اپنے غنڈے بھیج کر مجھے دھمکایا کہ زمینوں کی رجسٹریاں اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ نہ جانے آگے کیا حالات ہوں، چپکے سے چاند بابا کو گھر بلایا اور زمینوں کے سارے کاغذات اسے دے کر کہا، یہ رجسٹریاں میری امانت ہیں، انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کسی سے ان کا ذکر نہ کرنا اور میری اجازت کے بغیر کسی کو نہ دینا۔ بوڑھا کسان بولا، فکر نہ کرو بیٹی، میں نے تمہارے باپ دادا کا نمک کھایا ہے، تمہاری امانت کی اپنی جان سے بڑھ کے رکشا کروں گا۔ اس نے رجسٹریوں کی ہوا چندر کانت کو بھی نہیں لگنے دی، مگر انہی دنوں گمنام چٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں مشورہ دیا جاتا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کا حصہ انہیں دے دوں اور جھگڑا نہ کروں۔ بعض چٹھیوں میں یہ اشارہ بھی تھا کہ کایا پنتھا نہیں رہا تو تم بھی نہیں رہو گی۔ ایک چٹھی میں خنجر کا چتر بنا کر بھیجا، نیچے لکھا تھا، اپنی موت کے ایلچی کو پہچان لو، یہ خنجر بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ چٹھی پڑھ کر میں کانپ اٹھی۔ پہلے تو چندر کانت ماما مجھے حوصلہ دیتا تھا، لیکن یہ خنجر والی چٹھی دیکھ کر اس کا بھی حوصلہ جاتا رہا۔ وہ بولا، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، شاید میں تمہاری رکشا نہ کر سکوں، ہو سکے تو اس شہر سے نکلنے کی سوچو۔ میرا تو دنیا میں کوئی نہ تھا، میں کہاں جاتی؟ ایک دن مجھے ایک اور چٹھی ملی، اس میں لکھا تھا، تیرا جیون سخت خطرے میں ہے، کچھ دشمن تیری جان لینا چاہتے ہیں، انہوں نے تجھے مار دینے کی ٹھان لی ہے، مگر چنتا نہ کر، بھگوان تیری رکشا کرے گا۔ اس کی آگیا پر تجھے گرو آمبی کے ناچ آشرم میں مانڈلے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہاں کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ کل پو پھٹے بھگوان کا ایک بھگت تیری حویلی کے کواڑ پر دستک دے گا، تو بے کھٹکے اس کے ساتھ چلی آنا، وہ تیری رکشا کرے گا۔ تو حیران ہوگی میں کون ہوں، مجھے تیری چنتا کیوں ہے؟ بس اتنا جان لے، بھگوان نے تیری رکشا مجھے سونپی ہے اور یہ گیان دیا ہے کہ تیرے کمر پر جو چاند گرہن کا نشان ہے تو تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں، کیونکہ تو بھگوان کی امانت ہے۔ یہ چٹھی پڑھ کے میں دنگ رہ گئی، واقعی میرے جسم پر چاند گرہن کا نشان تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس پراسرار انسان کو اس کا پتہ کیسے چلا۔ میں نے یہ چٹھی چندر کانت ماما کو دکھائی۔ اس نے کہا، کیا چاند گرہن کے نشان والی بات ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ بولا، پھر تو یہ بھگوان کی لیلا ہے، اب وہ آپ ہی تیری رکشا کرے گا۔ چندر کانت پہلے بھی مجھے شہر چھوڑنے کا مشورہ دے چکا تھا، اب یہ چٹھی آئی اور مانڈلے کا سندیس ملا۔ پتا جی کے بعد ویسے بھی حکامتی میں میرا کون تھا؟ میں دیر تک سوچتی رہی۔ کوئی پراسرار غیبی آواز بار بار مجھے کہہ رہی تھی، تو وہی کرے گی جو چٹھی میں لکھا ہے۔ نہ جانے یہ آواز کیسی تھی جو بار بار میرے ذہن سے ٹکرا رہی تھی۔ دوسرے دن صبح سویرے دروازے پہ دستک ہوئی، کواڑ کھولا تو ایک بھگت کھڑا تھا جس نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ بولا، اگر تمہارا نام جلپنا ہے تو میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھ پر وشواس ہو تو پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ میں نے ایک بکسا اٹھایا جس میں میری ضرورت کی چیزیں تھیں اور چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔
چندر کانت ماما اور میری نوکرانی پوئی دروازے میں کھڑے مجھے دیکھتے رہے۔ چاند بابا کو میرے اس اچانک سفر کی خبر نہیں ملی، مگر میں پوئی کو سندیش دے آئی تھی کہ وہ مجھے گرو آمبی کے ناچ آشرم میں ملنے ضرور آئے۔ کوئی غیبی طاقت مجھے کھینچ کے لیے جا رہی تھی۔ دریائے چینون کے گھاٹ پر ایک چھوٹا سا جہاز منتظر تھا۔ ہم سوار ہوئے تو چل پڑا۔ وہاں سے ہم ریل میں بیٹھ کر مانڈلے آئے۔ وہ پراسرار بھگت مجھے گرو آمبی کے ناچ آشرم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ میں نے کچھ پوچھا، نہ اس نے کچھ بتایا۔ ناچ آشرم میں پہنچی تو گرو آمبی نے میرا سواگت کیا اور اپنی بیٹی کی طرح میری دیکھ بھال کی۔ 3 برس کے بعد سوروپ جی اور پروہت گنجال اسی ناچ آشرم سے مجھے ساؤگاری میں لے گئے۔